الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جس طرح آپ یہاں اس مسجد توحید میں جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جو بھی باتیں اس درس میں دین کی ہوں گی، اللہ اسے ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے انسانیت، ہیومینٹی اور اسلام۔ ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے ہماری کیا حیثیت ہے ایز کمپلیٹ ہیومن بینگ، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہیومن بینگ، انسانیت، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے، اللہ نے اسے ریسپیکٹڈ بینگ بنایا ہے، معزز اور محتشم بنایا۔ اور قرآن کی کئی آیتوں سے میں آپ کو ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز، انسان کے عزت اور اس کی تکریم کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ فلاں کوئی مشہور کاریگر ہوتا ہے اور وہ آپ کی موٹر کو اپنے ہاتھ سے بنا دیتا ہے، ایک بڑی بات ہوتی ہے، اس کاریگر نے اپنے ہاتھ سے موٹر بنایا ہمارا۔ فلاں کمپنی، اس زمین کا، اس کائنات کا کاریگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے باپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ نے چند ہی چیزیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنائی، یہ چیز سمجھ لیجئے۔ زیادہ تر چیزیں اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے؟ کن، اللہ کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، بس ہو جاتا، فیکون۔ فرشتوں کو کیسے اللہ بنایا؟ مینشن تو نہیں ہے کہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے، حدیثوں نے، قرآن میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ذکر ہے۔ اور جانتے ہیں مٹی کو، زمین کے تمام جگہوں سے اللہ نے مٹی کو جمع کیا، اسی لیے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، رنگ برنگ کی مٹی ہوتی ہے جس طرح، اسی اعتبار سے ہماری رنگ برنگ بھی ہیں انسان۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائے آدم علیہ السلام کو۔ تو اتنی بات سمجھیے کہ آدمیت، ہیومینٹی ایک عزت رکھتی ہے۔ ایک جسم، جو انسان کا جسم، یہ ریسپیکٹفل بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مردوں کو جلاتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کتنا بھی، کس بھی نیچر کا رہا ہو، کتنا بھی کی اس کی حالت کیا رہی ہوگی، اس کا جسم عزت رکھتا ہے آدمی ہونے کی حیثیت سے۔ اسی لیے ہم سیلف ہارم نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ سیلف ہارم، کاٹ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو، خودکشی تو حرام ہی ہے، کیونکہ اس جسم کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ جو جسم بنا ہے آپ کا، چہرہ، قامت، ہائٹ، یہ سب سے بہترین قامت ہے ساری کریشن آف اللہ میں۔ اسی لیے میں نے سورۃ التین پڑھا، اللہ نے کیا کہا؟ والتین والزیتون، قسم کھائی اللہ نے تین اور زیتون کی۔ وطور سین، طور سین، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی تھی اور اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، اور مکہ کی قسم کھائی اللہ نے، پیسفل لینڈ، سٹی۔ لقد خلقنا الانسان، قسم کھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ جب کوئی بات کہتے ہیں قسم کھا کے، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی بات آپ کہہ رہے ہو۔ آپ تو ہر جگہ قسم نہیں کھاتے ہو، اللہ قسم کھا رہا، تین چار قسمیں کھانے کے بعد کہتا
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن جو عربی جانتے ہیں، احسن مطلب سب سے اچھا. ایک حسن ہوتا ہے، حسن میں خوبصورت، احسن سب سے خوبصورت. اللہ نے انسان کو سب سے احسن قامت میں پیدا کیا، قامت سانچے میں. آپ سوچیں دنیا کے بہت جاہل ایسے ہیں جو کہتے ہیں انسان رینڈم ایسے وجود میں آ گیا. اب تھوڑا سا اپنے دماغ پہ زور دیجئے، ایز نیوٹرل ہو کے، کھلا نیوٹرل ہو کے چند سیکنڈ کے لیے. آپ کی ایک داہنی آنکھ یہاں ہوتی اور بائیں آنکھ اوپر ہوتی رینڈملی، کیونکہ رینڈم وجود آیا ہے. رینڈم کا کیا معنی ہے؟ کہیں بھی ہو سکتا ہے، تبھی تو رینڈم ہوا. تو آپ کو کیسے لگتا؟ اچھا لگتا؟ یا آپ کا ناک یہاں ماتھے پہ ہوتا اور آنکھ یہاں ہوتا منہ کے اوپر، تو کیسا رہتا؟ ذرا سوچیں، صرف دماغ پہ زور دیجئے، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا. یہ انسانیت ہے. پہلی عزت اللہ نے انسان کو کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمسیلف. اللہ نے خود عزت دی انسان کو. میرے بھائیو، دوسری اسی بات کو سمجھنے کے لیے، وہ مخلوق جو اللہ کی بات کو کبھی نہ نہیں بولتی ہے، فرشتے، جنہوں نے اللہ کی ایک حکم کی خلاف ورزی کبھی نہ کی ہو، انہیں اللہ حکم دیتا ہے جاؤ سجدے کرو، اس کو، آدم کو سجدے کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے جاؤ سجدے کر دو، فَسَجَدُوا، سب کے سب گر پڑے. جس مخلوق نے کبھی یہ نہ پوچھا اللہ تم نے یہ حکم کیوں دیا ہے، ہم تو کرنا ہی کرنا ان کو، سوائے خبیث کے، ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا. اور وہ گھمنڈ میں آ کے کیا تھا. اس کو جلن ہو گئی تھی کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا، یہ مجھ سے جو کتنے سال اس سجدے میں پڑا تھا ابلیس. آپ نے سنا ہوگا ابلیس اللہ کی سجدے میں کتنے سال پڑا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اتنا بڑا مقام تھا. اس نے دیکھا کہ ایک مٹی کا پتلا جو میرے سامنے بڑھا اور اس کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرنے کو، اس نے انکار کر دیا اور لوجک بھی دیا. میرے بھائیو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو عزت دی ایز اے ہیومن بینگ، اور اس عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے اس عزت اور اس تکریم کی حفاظت کو بچائے رکھنے کے لیے آپ کو اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے. ایک ہوتا آپ اسٹیٹس پا گئے، ایزی، آپ کو دے دیا گیا، اس کو مینٹین کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہے. اس عزت کو بچانا ایک بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جانتا تھا کہ یہ آدم کے بیٹے یہ غلطیاں کریں گے، اپنی اس اسٹیٹس کو بچا نہیں پائیں گے، اس لیے اللہ نے ٹائم ٹو ٹائم نبیوں کو بھیج کے اللہ تعالی عزت بچائے رکھنے کی پوری تدبیر کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی عزت، اس کو محفوظ کرنے کے خاطر اللہ تعالی نے ٹائم ٹو ٹائم نبیوں کو بھیجتے رہا. اور آپ اسی وقت سب سے زیادہ عزت والے ہیں جب سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. آپ اسی وقت سب سے اوپر ہیں، اور یہ اللہ نے کہا یا ایوہ الناس، اے لوگو. الناس کے معنی سارے لوگو، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کرسچن ہو یہود ہو، اے سارے لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، میں نے تمہیں ایک میل اور ایک فیمیل سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے. سب لوگ. کوئی کہے کہ میں بندر سے پیدا ہوا ہوں، اس کی اپنی غلط سوچ ہے، کجروی ہے، اس کی غلط فہمی ہے، بھٹک گیا ہے. اللہ نے ہم سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے آپ کو
ٹرائب کلینز میں رکھا ہے، بنایا ہے، کوئی کچھ کلر کا ہے، کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اب کوئی کہے میں سب لوگ ہمارے فیملی میں گورا ہی رہے، یہ نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ یہی اس کنٹری کے سارے لوگ وائٹ ہی رہے، بلیک ہی رہے، نہیں، اللہ نے بنایا ڈائیورسٹی، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن سن لو، تم میں کا سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اللہ سے، متقی، پرہیزگار ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ ڈرا وہ سب سے اوپر گیا، وہی سب سے اوپر جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے دوسری جگہ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ کیا بات ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بنی مطلب بیٹے، آپ لوگ آدم کے بیٹے، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی۔ جب اللہ کچھ کہہ رہا تو کچھ ہوگا، ظاہر ہے، عزت تو ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، عزت کی ایک نشانی یہ ہے، دنیا کی ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے لیے اللہ نے بنایا۔ اب ایک فقہ بتا دوں آپ کو، ایک نکتہ بتا دوں، ایک پوائنٹ بتا دوں۔ کوئی چیز آپ کو، دنیا کی چیز ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو رولنگ پتہ نہیں ہے، موسٹ لائکلی وہ حلال ہوگی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کنزیوم کریں، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے میجورٹی آف چیز آپ کے لیے بنایا ہے، ساری چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروہیبٹ کیا کہ آزما لے اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو زیادہ تر چیزیں آپ کے ہی لیے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کنزیوم کریں، ظاہر ہے آپ کو پتا کرنا چاہیے، لیکن وہ موسٹ لائکلی وہ آپ کے لیے حلال ہی ہو۔ اس لیے حلال چیزوں کا نمبر زیادہ ہے اور حرام چیزوں کا نمبر کم ہے۔ آپ گن سکتے ہیں کیا کیا حرام ہے، شراب حرام ہے، سور حرام ہے، آپ گن سکتے ہیں کھانے پینے، لیکن حلال گن پائیں گے کتنی چیزیں حلال ہے؟ بے انتہا چیزیں حلال ہے جو آپ کنزیوم نہیں کرتے، جو آپ کھاتے بھی نہیں، سنا بھی نہیں ہوگا۔ بہت سی چیزیں جو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ بہرحال، اور آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیو، انسان ہونے کے ناطے ہم سب کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس عزت کو مینٹین کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس عزت کو گرا دیا دوسروں کے سامنے سجدہ کر کے، اللہ کی بات نہ مان کر کے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انسانوں کے تعلق سے، اور آپ نے کیا کر دکھایا ہے؟ ظاہر ہے ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہم لوگوں کا ایک دوسرے پر، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ، اس پر بھی کچھ حق ہے، کچھ حق ہے، اور اس حق کو ادا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور سکھایا ہے۔ وہی چیز میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم اس کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اور کہیں بھی مسلمان ہے اس کے آس پڑوس میں، ملنے جلنے والوں میں، اور آج کل تو دنیا اس قدر قریب ہو گئی ہے ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے کہ کہیں بھی ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نان مسلم سے انٹریکشن کرے گا۔ تو ایسوں میں انٹریکشن میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمارا رول کیا ہونا چاہیے ایز اے ہیومن بینگ، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے دو چیزیں، ایک آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں دنیا کے معاملات میں، معاملات کے مطلب ڈیلنگز میں، تعلقات بنانے میں ایک چیز ہے، دوسری چیز ہے آپ کو دین کی حیثیت سے، اپنے دین پر عمل کرنے کی حیثیت سے اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو اس کا رولنگ الگ ہے۔ لیکن میں آج انشاءاللہ یہ آپ کو بتاؤں گا صرف اور صرف کہ جہاں دین سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو فریڈم دیا گیا، پریکٹس فریڈم
آپ پریکٹس، جو آپ کا دین ہے آپ پریکٹس کر سکتے ہو، ایسے میں آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیسے رہنا چاہیے، یہ جاننے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں حدیث پڑھ دوں، اس کے بعد میں واقعات بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوى والناس من آدم وآدم من تراب۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی سپریارٹی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کو یوں کہیں، کسی وائٹ کو کسی بلیک پہ کوئی سپریارٹی نہیں۔ اگلے ورڈ میں وہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی سپریارٹی نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی سپریارٹی ہے، ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی سپریارٹی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی سپریارٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے چارٹرز، دنیا کے ڈاکومنٹ لفظوں میں کہہ دیں گے، لیکن پریکٹس میں بہت ہی کم پاس ہوتے ہیں۔ محمد عربی نے پاس کر کے دکھایا ہے اس ڈاکومنٹ کو۔ یہ زبانی لفظ نہیں تھے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو توڑا ہے۔ یہ اونچ نیچ کی جو بیریئر تھی، جو گڈھا تھا، کیسے پاٹا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والناس من آدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور سارے لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی، جو اپنے آپ کو آدم کا بیٹا کہتا وہ بھی، جو اپنے آپ کو بندر کا بیٹا کہتا وہ بھی، من آدم، آدم ہی سے ہے، وہ چاہے مانے چاہے نہیں مانے۔ وآدم من تراب، اور آدم کس سے ہے؟ مٹی سے، اس لیے اپنی حقیقت یاد رکھو۔ یہ ہے ہماری ریالٹی، یہاں سے ہیں ہم، یہ نہیں بھولنا، اور اسی مٹی میں مل جانا ہے اور یہیں سے اٹھائے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے گورے عرب عجم کی یہ جو اونچ نیچ تھی، ظاہر اس زمانے میں بھی تھی، اور اس قدر تھی کہ وہ قبیلے کے لیے برسہ برس لڑا کرتے تھے۔ کتنے سال؟ کئی نسلیں تباہ ہو گئی تھیں، صرف اس لیے کہ کسی نے اس کے چچیرے بھائی کو مارا تھا، اپنے بھائی کو بھی نہیں، خاندان کے کسی آدمی کو دوسرے خاندان والے نے مارا تھا کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ صحیح تھا یا غلط۔ اس بدلے میں کتنی نسلیں بیت جاتی تھی؟ برسہ برس نسلیں بیت گئی، کئی نسلیں بیت گئی لڑتے لڑتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہی کہا تھا، میرے خاندان کے ایک آدمی کا خون اس خاندان پہ ہے اور میں اسے اپنے قدموں کے نیچے دباتا ہوں۔ یہ بدلے کی کہانی ختم، نو مور۔ بدلے کا، انتقام کا صرف عصبیت کے بنیاد پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، صرف کتنی ہوئی ہیں، آپ لوگ تو جغرافی اور ہسٹری جانتے ہیں، صرف کلر کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ کتنی انسانیت مر گئی ہے صرف کلر کی وجہ سے، بلیک اینڈ وائٹ لڑائی کی وجہ سے۔ کتنی ایسی ہیں جو باؤنڈری کے لیے لڑائیاں ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہیں۔ اسلام ان ساری لڑائیوں کو خارج کرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے یہاں۔ میرے بھائیو، رہی بات کالے اور گورے کو، بلال کا نام سبوں نے سنا ہوگا۔ اسلام میں ایک بڑا فریضہ ہے اذان دینا۔ یہ گرچہ دنیا کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں ایک چھوٹا مسئلہ ہو، اللہ کی قسم اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا فریضہ ہے۔ اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا منصب ہے، عہدہ ہے کہ حشر میں سب سے اونچا جس آدمی کا کندھا ہوگا عزت کی وجہ سے، اعزاز میں، رسپیکٹ میں، اونا میں، وہ وہی شخص ہوگا جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، اذان دے رہا ہوگا۔ آپ ایکچول ورڈ کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں جب اذان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی فلسفی نہیں مار رہے ہوتے، سیدھے آؤ نماز کی طرف، ادھر ادھر نہیں، سیدھے آؤ نماز کی طرف۔
اور یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جناتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، کافروں کے لیے بھی ہوتا ہے، مسلمانوں گرچہ کافر نہیں آتے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، لیکن جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں آپ کی اذان پہ اور ریکارڈ کر کے جاتے ہیں کون کون نماز میں تھا، خاص طور سے فجر اور عصر میں، آپ حدیثیں جانتے ہیں۔ خیر، اس عہدے کو کس کو دیا گیا؟ ایک وہ شخص جو کالا تھا، جو بلیک تھا، عرب میں آیا تھا، بلال رضی اللہ عنہ۔ کتنی کہانیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ توڑا ہے اس بندش کو، اور ایک بڑی کہانی تھی، انسانیت پہ ظلم ہو رہا تھا، غلام سسٹم، سلیوری سسٹم، جو بہت دنوں تک باقی رہا، لیکن اسے توڑنے کا اسٹارٹ اسلام نے کیا۔ اسلام نے کیا کہا؟ جو کھاؤ وہی کھلاؤ۔ آج تو ہم آزاد ہیں، بہت مشکل سے اپنے سے نیچے والے کو وہ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں جو اپنا چاہتے ہیں۔ وہاں تو غلامی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ۔ کس کو؟ غلام کو۔ اس پہ چہرے پہ نہیں مارنا، اس پہ زیادہ کام نہیں دینا۔ اسلام نے تو یہ کہہ دیا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے وہی، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ جیے، امن کے ساتھ رہے، اسے بھی عزت دیا جائے، اس کو لوگ پہچانے۔ وہی چیز ہمیں اپنے سارے ملنے ملانے والوں کے ساتھ پیش کرنا ہوگا، ہمیں دینا ہوگا۔ ظاہر ہے مسلمانوں کا اپنا الگ درجہ ہے، آپ کے ٹریٹمنٹ میں مسلمانوں کا جو رتبہ اور جو جگہ ہے وہ اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اور اس میں بھی جو آپ کے گھر والے وہ اور بھی درجہ رکھتے ہیں، لیکن یہ ٹریٹمنٹ صرف مسلمانوں تک لمٹ نہیں رکھتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، مدینے میں ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا۔ کس کا؟ یہودی۔ کون ہوتے یہودی؟ جو جیوز، اس کا ایک جنازہ جا رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا کہانیاں انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ انہوں نے تو مسلمان عورت کی عزت کو بازار میں نیلام کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے باوجود کہ ایگریمنٹ چل رہا تھا، اور ایگریمنٹ کے بنود اور پوائنٹس کیا تھے کہ یہودی، مدینے کے یہودی اپنی آئیڈینٹی اور اپنی تشخص کو برقرار رکھیں گے، ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، جو بھی پریکٹس ہے وہ کرے، اپنے حدود میں رہے، ان سے چھیڑا نہیں جائے گا۔ یہ کون لکھ رہا تھا؟ یہ وہ لکھ رہا تھا جو اس ساری زمین کے لیے رحمت تھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جائیے پڑھیے جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان مدینے میں۔ اور مدینے میں مسلمان کمزور نہیں تھے، کوئی کہے گا کمزوری کیا، کچھ کمزور نہیں تھے۔ مدینے سے تو روم اور فارس کی طاقتوں پر وہ للکار رہے تھے صحابہ کرام، جو سپر پاور طاقتیں تھیں اس زمانے کی، روم، اٹلی، پوری ان کی کرسچینٹی دنیا کی، فارس جو مجوسی، جو آگ پوجنے والے تھے، ایران والے، ان کے نام سے، صحابہ کے نام سے کانپتے تھے یہ، گرچہ ان کے پاس طاقتیں تھیں، لیکن یہ پھر بھی ایگریمنٹ چل رہا تھا ادھر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مسلمان کسی کو مٹانے نہیں آیا ہے، مسلمان تو ان کی بھلائی کے لیے آیا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ ورنہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کہہ دیتے پہلے اپنا انٹرنل صاف کرو، یہاں سے مدینے سے سب کو قتل کر کے بھگاؤ، کہہ سکتے تھے نا؟ آپ نے کہا نہیں، مدینے کے یہود پروٹیکٹڈ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے دین میں، لیکن ان خبیثوں نے ہر جگہ دھوکہ دیا، انہوں نے ایگریمنٹ توڑا،
انہوں نے اتنا خراب عمل کیا کہ دشمنوں سے ہاتھ ملایا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے متعدد کوششیں کی. اللہ نے ایکسپوز کیا. ایک بار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو اوپر سے چکی جو ہوتا ہے پتھر وہ گرا کے مارنا چاہ رہے تھے. فرشتے جبریل آ کے بتا دیے کہ ہٹ جائیے یہاں اوپر سے گرانے والے ہیں. جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہوتا ہے, سرویلانس لگا ہے, اور ایسا سرویلانس نہیں ہے کہ بس کچھ چیزیں چھپ جائیں گی. وہ سرویلانس جو دلوں کو بھی سرویلانس کر رہا تھا وہ حفاظت کر رہا تھا, اور آپ کی بھی حفاظت کرتا ہوئی. لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کرے میرے بھائی. تو انہوں نے دھوکہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان پہ اقدام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسفلی ان کی پروٹیکشن دی تھی, اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر مدینے پہ کوئی حملہ کرتا تو ہم مل کے لڑیں گے. کون لڑے گا مل کے؟ یہودی اور مسلمان. کبھی سنا مل کے لڑیں گے یہ جملہ؟ یہ ہمارے نبی نے سکھایا تھا, لیکن انہوں نے دھوکے پہ دھوکے دیے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی شروع ہی سے مٹانے کی کوشش کی. ان ظالموں نے, یہ ان کی ظلم ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے. میرے بھائیو, ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. میں کہنا کیا چاہ رہا تھا, اسی مدینے کی گلی سے جا رہا تھا, جنہوں نے مسلمانوں کی سود پہ سود دے کر ان کو پہلے شروع میں ربا تو حرام نہیں تھا, بعد میں حرام ہوا. انہوں نے جو مدینے کی پاپولیشن تھی ان کو سود دے کے لڑائی کے لیے ہتھیار دیتے, جیسے آج چل رہا ہے وہ بڑے لیول پہ چل رہا ہے. اس زمانے میں جس لیول پہ تھا وہی چیز ابھی بھی ہو رہا ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ ہتھیار خریدتے تھے ان سے لڑائی کرنے کے لیے, اور یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے ان کو پیسہ دیتے تھے ہتھیار خریدنے کے لیے, اور آپس میں لڑواتے تھے. سیم چیز وہی ریپیٹ ہو رہا ہے اس دنیا میں بھی ابھی بھی. میرے بھائیو, اس یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے. اللہ کی قسم, ایک مسلمان کی حیثیت, ایمان کی والے کی حیثیت دنیا کے سارے مشرکوں سے بہتر ہے. اس کے باوجود مسلمانوں کا سب سے بڑا امیر, سب سے بڑا لیڈر اٹھ کھڑا ہو رہا جنازے کے لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ کوئی میں آپ کو جھوٹی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ اتھینٹک روایت بتا رہا ہوں میرے بھائی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کی عزت کی ہے جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا. ظاہر ہے اس کا عمل اس کے ساتھ حساب اللہ تعالیٰ لے گا ہی لے گا, اس سے چھٹکارا تو نہیں ہے. کوئی مسلمان بھی غلط کرے گا, اس سے چھٹکارا نہیں ہے. میرے بھائیو, کہنے کا مطلب ہم بھی اسی لینڈ میں ایسی زمین پہ ہیں, کوئی بھی غلط کام کبھی نہ کریں. بہت سارے بیڈ ایلیمنٹ ہیں ہر سماج میں, کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیں. اپنے دین کو جانو, ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمیں. اپنے آپ کو سیدھے رکھو, اور صبر کا دامن بہت بڑا دامن ہے, اس کو چھوڑنا نہیں کسی حالت میں. بہت بڑا دامن. اور کوئی ایگریمنٹ اگر ہو رہا ہے آپ کی, یا آپ نے کہیں سے ایگریمنٹ کر لیا, وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اسے ہمیں فلفل کرنا ہے, جسے رول آف لینڈ کہتے ہیں. اگر وہ اسلام کے خلاف نہیں جا رہا ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کرنے کو. آپ ہسٹری پڑھیں. اسی طریقے سے اسلام نے حفاظت کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, انسانیت کی حفاظت کے لیے جو قانون بنائے ہیں, جس پہ بہت زیادہ یہ میڈیا کے لوگ چلاتے ہیں کبھی کبھی, جیسے قصاص ہے, قتل کا بدلہ قتل. یہ تو بڑا ظالم دین ہے. کیا کہتے ہیں؟ بہت سخت دین ہے. یہ تو انسان کے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں چوری کی وجہ سے. یہ تو ایک مر گیا تو دوسرے کو بھی مار رہے ہیں, بدلے میں 2 جانیں جا رہی ہیں. یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں. یہ کیسا قانون ہے؟ اللہ نے کیا کہا میرے بھائی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل ہو تب تو سمجھیں گے. قصاص میں زندگی ہے. کیا ہے؟ قصاص میں زندگی ہے. کیسے زندگی ہے؟ میرے بھائیوں, میں کسی کنٹری کی تعریف کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, لیکن آپ ایک ایگزامپل سمجھنے کے لیے آپ سعودی حکومت کی موجودہ, چھوڑیے کچھ دنوں پہلے کی ریکارڈ دیکھیے, ریکارڈ جا کے دیکھیے, دنیا سے کمپیئر کیجیے. میں ان کی تعریف جو بھی ہو رہا ہے کچھ یہاں وہاں وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. میں کسی کو گلوریفائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں صرف یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں
قصاص میں زندگی ہے. ایک کو آپ اگر ایک ظالم آدمی نے کسی مظلوم کو قتل کیا ہے, مرڈر کیا ہے, اس کو سرے بازار میں قانون فیصلہ دیتا ہے کہ اس کا بھی گردن کاٹ دیا جائے. دنیا کے دوسرے مرڈرز جو ابھی ہونے والے ہیں فیوچر میں, ان کی روحیں کانپ جائیں گی, 10 بار سوچیں گے وہ. اور جب یہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جائے گا تو یقین مانے میرے بھائیوں, میں اب انصاف پہ کچھ باتیں کہہ دوں. جب انصاف قائم ہو جائے گا تو پھر اس دنیا پہ صرف انسان ہی نہیں رہے گا, جانور بھی انسانیت سیکھ جائیں گے. یہ کیا میں نے کہہ دیا, جانور کیسے انسانیت سیکھ جائے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سیکھ جائیں. اگر انصاف آپ کریں گے, جو رولر ہے وہ انصاف سے حکم دے گا, چاہے وہ بادشاہ کی فیملی کا ہی کیوں نہ ہو, اس پر بھی حکم لگے گا. اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. کیسے؟ فاطمہ ایک بڑے قبیلے کی عورت تھی, فاطمہ بنت محمد نہیں, دوسری فاطمہ تھی. ان سے چوری سرزد ہوئی. اب یہ کوئی کہے کہ گناہ ہوگا ہی نہیں دنیا میں, ویسٹرن دنیا میں گناہ ہی نہیں ہوتا, تو یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے. گناہ ہر جگہ ہمیشہ ہوتے رہا ہے, اس کی اسی لیے قانون بنے. انہوں نے غلطی ہوئی, ان سے چوری ہو گئی. اب ان کے قبیلے کے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کیونکہ ایک بڑی عزت دار گھر کی ہیں, خاندان کا ناک کٹ جائے گا. ہاتھ تو کٹے گا, ناک بھی کٹ جائے گا, مطلب عزت چلی جائے گی. تو انہوں نے پوری کوشش کی سفارش کرنے کے لیے, اور کس کو لگایا سفارش پہ؟ اسامہ بن زید کو, کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز تھے. حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب تھے, بہت دلارے تھے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ نہ کاٹا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا. جملہ دنیا کے لو سیکھے, دنیا کے کورٹ سیکھے, دنیا کی عدالتیں سیکھیں, دنیا کے رول سیکھیں. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے انصاف. انصاف کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ یہ دکھایا ہے. وہ صحابہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی دعائیں کرتے تھے, صحابی سے زنا ہوا, حکم یا پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. میں نے کئی بار وہ واقعات بتائے ہیں تقریروں میں, آپ نے سنا ہے بہت سے لوگوں سے. صحابی کو پتھر سے مار کے ہلاک کر دیا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ نبی کا قریبی ہے. جرم ہوا, سزا ہوئی. انصاف. اس دنیا میں انصاف کی سب سے بڑی کمی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ انصاف اگر انسان کرنے لگے گا, انصاف کرنے لگے گا, سب کے لیے رول برابر ہوگا, تو جانوروں پر بھی اثر پڑے گا, یہ فروٹ پہ بھی اثر پڑے گا, اور اس مال و دولت پہ بھی اثر پڑے گا, دنیا کی تمام سسٹم پہ پڑے گا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں, یہ میں نے ہسٹری میں پڑھا یہ واقعہ, ایک چرواہا تھا. چرواہا ایک دن دیکھتا ہے کہ اس کی بکری کو بھیڑیا اولف نے کھا لیا. چرواہا آج بھی آپ بدو کو دیکھیں گے, دور بستی سے دور بکریاں چراتے ہیں, جو بہت دور دور بستی سے دور تھے, نہ کمیونیکیشن تھا, نہ موبائل تھی, نہ نیٹ ورک تھا, نہ کوئی چیز تھی. انہوں نے وہی کہا کہ آج عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے چلے گئے. کیا تعلق ہے اس میں؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا وہ انصاف تھا کہ ایک ہی گھاٹ پہ, ہسٹری میں کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے, ایک ہی گھاٹ پہ, یعنی ایک ہی جگہ پہ اولف بھی پانی پیتا تھا, بکری بھی پانی پیتی تھی, اور ایک دوسرے کو ہارم نہیں کرتے تھے. اولف کا نیچر ہے بھائی اٹیک کرو, کھاؤ, اس کا شکار ہے, ہنٹنگ. لیکن جب انصاف ہوتا ہے تو ان پہ بھی اثر ہوا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی روایتیں بتاتی ہیں کہ بھیڑیا بکری پہ اٹیک نہیں کرتا تھا, وہ انصاف کا عالم تھا.
اور عمر بن الخطاب امیر المؤمنین راتوں کو بھیس بدل کے بازاروں اور گلیوں میں گھومتے تھے کہ کوئی بھوکا سوئے نہ میری بستی میں، نہیں اللہ پوچھ لے گا مجھ سے، عمر تیری حکومت میں فلاں بوڑھا بھوکے سویا تھا، فلاں شخص نے ظلم کیا تھا۔ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی، عمر رات میں گھوم رہے تھے، وہ لڑکی اور اس کی ماں کہہ رہی تھی پانی ملا دو دودھ میں، تو لڑکی دیندار تھی، لڑکی کہنے لگی عمر کی فرمان کو نہیں سنا، کہا عمر یہاں کہاں آئے گا، اور عمر وہی گزر رہے تھے۔ لڑکی نے کہا عمر تو نہیں ہے لیکن عمر کا رب دیکھ رہا۔ یہ تقوی اگر انسانوں میں آ جائے، سارا ظلم، ساری لڑائی، سارا جھگڑا، سارا جنگ اپنی جگہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ میرے بھائیو، ان دنیا میں جب انصاف ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آٹومیٹکلی سارے نظام چینج کرنے، اور جو بھی کنٹری آج بھی آپ دیکھیں، اپنے نگاہ سے دیکھیں، جہاں جہاں انصاف ابھی بھی تھوڑے تھوڑے حصے میں ہے، وہاں بہت پیسفل لوگ رہ رہے ہیں، تھوڑا بھی لوگوں کی ویلیو ہے، جہاں پہ ریسپیکٹ ہے لوگوں کا، لوگوں کے حقوق دیے جاتے ہیں، رائٹس کو ریکوگنائز کیا جاتا، وہاں پہ پیس ہے، ابھی آپ جہاں بھی دیکھ لیں۔ لیکن جہاں نہیں ہے، وہاں پھر لڑائیاں، جھگڑے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مسلط کر دیتا۔ پھر تو ہم انسانوں کو پہچانے میرے بھائیوں، ہم انسانوں کے حقوق کو پہچانے، ظاہر ہے اس میں اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یہاں ایک بڑا بیریئر ہے، ایک بڑا لائن ہے، ایک بڑا لکیر ہے جس کو پہچاننا ہے۔ انسانوں کے حقوق دینا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیج دیا، وہ فرعون جو بچوں کو، معصوم بچوں کو ذبح کرتا تھا، کہ جاؤ، اور جو اپنے آپ کو انا ربکم العالی کہتا تھا، جاؤ اس سے اچھے انداز میں بات کرنا موسیٰ، نرم بات کرنا، سافٹ۔ اللہ چاہتا تو فرعون کو اسی وقت ختم کر دیتا، یہ ہوتا ہی نہیں سیناریو، سارا چیزیں ہوتی نہیں، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ اپنے حساب سے کام کرتا ہے۔ بھیجا اللہ نے، ڈیل کرنے کو کہا، نرمی سے ڈیل کرو۔ تو میرے بھائیو، ہم انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آئیں۔ اپنا پڑوسی ہے تو اس کا اپنا حق ہے، اور آپ نے بار بار حدیثیں سنی، ایک عورت جہنم میں چلی گئی تھی، پڑوسی کو ستا رہی تھی نمازی ہونے کے باوجود، وہ ایک عورت نے بلی کو پکڑ رکھا تھا، وہ بھی جہنم میں چلی گئی تھی، صرف بلی کو، انسان تو چھوڑو، جانور کو، تو ہم تو جانوروں کو بھی نہیں ستاتے ہیں، ہم تو پیڑ بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پہچاننا، اپنا دین سمجھنا، پہلے دین کی تعلیمات سمجھنا ہے میرے بھائیو۔ ہم کسی ناحق کا خون کرنا، اس قرآن کہتا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان، ایک جان، صرف ایک جان ناحق قتل کر دیا، ناحق، اور فساد مچانے کے لیے قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہمیشہ اللہ کے حقوق کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اس کے بعد اللہ دین کا حقوق اپنی جگہ، اس کے بعد بندوں کے بھی حقوق کو پہچاننا۔ حقوق العباد کا مطلب بندوں کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دو چیزیں ہیں، ان دونوں میں کامیابی ہم کو لینا ہے۔ یہ حقوق المسلمین صرف نہیں کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق المسلمین صرف نہیں کہا، حقوق العباد کہا ہے۔ میرے بھائیو، ایک دو حدیثیں میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، اور بار بار سنتے ہیں، ریویژن میں فائدہ ہے، مسلمانوں کے لیے نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں آپ جان لیں، اللہ تعالیٰ اب جب قیامت میں حساب لے گا نا، تو جو بکری ہوتی ہے، بکری جس کے سینگ نہیں ہوتی، دنیا میں تھی، بے سینگ والی بکری تھی، کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ ان دونوں کو وہاں اٹھائے گا اور کہے گا تم اس کو سینگ دے گا، اس سے سینگ چھین لے گا، کہے گا بدلہ لے لو۔ ان کو حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں، ان کو صرف بدلہ دلا کے پھر ختم کر دے گا۔ وہ انصاف ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب آپ سمجھیں، جو غیبت، چغل خوری، لڑائی جھگڑے، آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اگر اس کو ہم سنبھالیں نہیں، جو بھی کر رہا ہو، جو بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر کیونکہ یہاں حقوق العباد ہے،
یہ سب پہ اپلیکیبل ہوگا ایکول۔ میرے بھائیوں اگر اس کو ہم نہیں کامیاب ہوں گے تو کتنا گمبھیر مسئلہ ہے، مسئلہ کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں آپ سمجھیں حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، انسانوں کے حقوق کو، ظاہر اس میں بھی ترتیب ہے، آرڈر ہے کہ کس کا کتنا حق ہے۔ جیسے آپ کو یہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ ماں کا آتا ہے۔ یہ بات آپ علی الاطلاق سمجھ لیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جہاں کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو، وہیں پہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہا ہے، کیونکہ ادھر تو حقوق اللہ تھا، ادھر حقوق العباد ہے، احسان والدین۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے بچے بھی سن لو، تمہارے پیرنٹس سب سے اوپر ہے، تمہارے ابا تمہاری اماں یہ سب سے اوپر ہیں تمہارے حق کے پانے میں، اس کے بعد تمہارے باقی لوگ آتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے، آرڈر کے اعتبار۔ اس چیز کو مینٹین، جہاں کسی میں چوکے اللہ ضرور پوچھ لے گا، اللہ اس کی وہ معاف کر دیے ہوں دنیا میں، اور اللہ ضرور پوچھے گا۔ یہ حقوق العباد کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو بینک کرپٹ کون ہے؟ کہا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، کرنسی نہ ہو، روپیہ پیسہ اور ڈالر نہ ہو، وہی مفلس ہے ہمارے درمیان؟ کہا نہیں، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لائے گا۔ کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لائے گا۔ یعنی اس نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی تھی، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھا تھا، اخلاص کے ساتھ روزے رکھا تھا، تبھی تو نیکی لے کے آئے گا۔ اس نے اخلاص کے ساتھ حج بھی کیا ہوگا، یہ سب لے کے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ادھر سے آئے گا، اللہ اس بندے نے، اس کا جنت کنفرم ہو چکا ہوگا، اس بندے نے مجھے گالی دی ہوئی تھی، اس بندے نے میرا حق چھینا تھا۔ وہاں مسلمان کا ورڈ نہیں ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، اللہ اس کو موقع ہو سکتا ہے دے دے اس وقت، اللہ بہتر جانتا۔ وہاں لفظ ہے انسان اور بندہ، اور جو کوئی اب اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے یا نہ کرے، ہر کوئی اللہ ہی کا بندہ ہے، اللہ ہی نے بنایا۔ وہ آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے میرا حق چھینا تھا، اللہ اس کو دیتا جائے گا، لے بھائی تو لے جا اتنا پورشن، لے جا تو اتنا پورشن، کیونکہ اللہ بدلہ دے گا ہی دے گا، بچے گا کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی لوگ آئیں گے، اللہ یہ اس کے حق مانگنے والے دنیا میں جس کو ستایا ہوگا، اللہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، یہ چغل خوری کی تھی، یہ غیبت کیا، سب حقوق العباد ہے میرے بھائیو، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ریمائنڈ کرایا۔ اللہ صبح حدیث کے مطابق اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اب ان کے گناہوں کو اٹھا کے اللہ اس پہ ڈالنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ اس آدمی کو جس نے اخلاص کے ساتھ نماز بھی پڑھا رہا ہوگا، نیکیاں بھی کمائے۔ تو کیا مطلب سمجھے؟ اللہ کے حقوق کو پہچانو اور بندوں کے حقوق کو پہچانو، کسی پہ ظلم اور زیادتی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عرش والا اس پر رحم کرے گا جب انسان زمین والوں پہ رحم کرے گا۔ ہم سب لوگوں پر رحم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق دے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔